الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ سفر کا مہینہ ہے جس کی آج 5 تاریخ ہو چکی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کے بارے میں بہت سے توہمات، بہت سے غلط خیالات مشہور تھے، معروف تھے، غلط رسمیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام توہمات کو ختم فرمایا، غلط خیالات کو ختم فرمایا، اور زمانہ جاہلیت کی یہ بات کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سفر میں نحوست نہیں بلکہ تمہارے اپنے اعمال میں نحوست ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نشاندہی فرمائی اور تسلی دی کہ دیکھو کسی چیز کے اندر نحوست نہیں، انسان کے اپنے اعمال کے اندر نحوست ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سفر کے بارے میں بہت غلط باتیں مشہور تھیں۔ ان کے نزدیک سفر اس سانپ کو کہا جاتا تھا جو بھوک کے وقت انسان کے پیٹ میں ڈنگ مارتا ہے، پھر وہ بھوک محسوس کرتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق سفر اس جانور کا نام ہے جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، بھوک کے وقت اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ مختلف اقوال اور مختلف نقلیں سفر کے مہینے کے بارے میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور قرآن پاک کا آغاز سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی سب سے پہلی آیت مبارکہ فرمایا الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات میں سے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہدایت کے لیے کتاب بھیجی، اس کتاب کے پہلے صفحے پر پہلی لائن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے۔ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دین اسلام شک والا دین نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان میں کسی میں شک والا سسٹم نہیں ہے، یقین والا سسٹم ہے۔ اللہ ایک ہے، اب اس میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا۔ اللہ کو ایک ماننا ہے یقینی طور پر، زبان سے بھی ماننا ہے، دل سے بھی ماننا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی رسول ماننے کے ساتھ آخری نبی بھی ماننا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ جب انسان شکوک و شبہات میں پڑتا ہے تو شکوک و شبہات میں پڑھنے کے بعد انسان کا آگے ہلاکت کے سوا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ مرزائیوں کو اور قادیانیوں کو دیکھ لیجئے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہیں لیکن آخری نہیں۔ اب وہ مرزا قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں، اور اس کے موقع پر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کے بارے میں استخارہ کر کے چیک کر لیں۔ ایک فوج کا افسر تھا بہت بڑا، اس کے ساتھ ایسی بات ہوئی، چند دنوں کے بعد وہ قادیانی بن گیا، مرزائی ہو گیا، کفر اختیار کر گیا۔ اس کے ساتھ جو بھی بات کرے وہ کہے میں نے تو استخارہ کیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بہت بڑے، شہید ہو گئے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس یہ بات چلی گئی اور وہ اتفاق سے اس علاقے میں تشریف لائے جہاں وہ افسر رہتا تھا۔ وہاں پر بات چیت ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے قادیانی مذہب کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا میں نے تو استخارہ کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ استخارہ کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے یا نہیں دیا؟ جی بالکل دیا ہے۔ تو میں نے تو استخارہ کیا، استخارے میں مجھے مرزا قادیانی نبی دکھایا گیا، اس لیے میں نے اس کو قبول کر لیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کے اندر ڈال دی۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی آپ نے ایک غلط کام کیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ آپ نے قادیانیوں کے کہنے پر استخارہ کیا۔ استخارہ نام ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز کو سلیکٹ کرنے کا کہ یہ کر لوں یا نہ کر لوں، کہ دونوں چیزوں پر یقین بن رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ استخارہ اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کون سی بہتر رہے گی۔ جیسے شادیوں کے موقع پر استخارہ کرتے ہیں تو استخارہ کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، ہاں یا نہ۔ گویا کہ ان کا ذہن ہاں کی طرف جا رہا ہے، نہ کی طرف بھی جا رہا ہے۔ وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو جب تم نے استخارہ کرنے کا ارادہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تمہارا جو ایمان تھا وہ یقین سے شک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تبھی تو تم نے استخارہ کیا نا، کہ تم نے مرزا قادیانی کی نبوت کو تسلیم کرنے کی طرف ذہن لگایا اور اس کو سوچا۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ مرزا قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا، یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ اگر کوئی استخارہ کرے وہ استخارہ کرتے ہی کفر کے اندر چلا جائے گا۔ اور اتفاق سے بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کو قادیانی نبی نظر آ گیا۔ وجہ کیا بنی کہ بھائی جب استخارے کا سوچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کمزور ہو گیا۔ جیسے ہی کمزور ہوا وہ اسلام سے نکل کر کفر کے اندر آ گیا، اور کفر کے اندر شیطان نبی بن کے سامنے آ گیا۔ تو اس لیے شک کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارا سارے کا سارا دین یقین پر مبنی ہے، اس میں شک کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب سفر کا مہینہ آتا ہے تو شیطان انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ کافر لوگ تھے، وہ تو شکوک و شبہات میں تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے شکوک و شبہات دور کروائے اور فرمایا کہ یقین رکھو اللہ کی وحدانیت پر، یقین رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یقین رکھو قیامت کے دن پر، یقین رکھو قرآن پاک پر۔ سب جگہ یقین ہی یقین ہے اور شک کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی جگہ پہ۔ لیکن لوگوں نے سفر کے مہینے کو اتنا منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر کوئی کام نہیں کرنا۔
کاروبار کا آغاز نہ اس میں نہیں کرنا، سفر کے اندر نحوست ہے، تمہارا کاروبار نہیں چلے گا، تباہ ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے۔ اب اصل وجہ یہ ہمیں دیکھنی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں سفر کو منحوس سمجھا کیوں جاتا تھا، وجہ کیا تھی اس کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سفر کے مہینے سے پہلے 3 مہینے مسلسل حرمت والے، عزت والے تھے، جن میں جنگ و جدال کرنا ان کے نزدیک بھی حرام تھا، جنگ نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی سفر کے مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی، جنگ کے لیے نکل پڑتے، گھروں کے گھر مردوں سے خالی ہو جاتے، اور کچھ وقت کے بعد گھروں کے اندر لاشیں آنا شروع ہو جاتی مردوں کی، ظاہر ہے جنگ ہوگی تو لاشیں آئیں گی، زخمی آ رہے ہیں، خون ہی خون نظر آ رہا ہے، اور پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے زمانہ جاہلیت میں اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جانے لگا کہ یہ تو ہمارے گھر مردوں سے خالی کر دیتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں نے اس کے بارے میں بڑے بڑے باتیں کہیں۔ ظاہر ہے بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، گھروں کے گھر پیسوں سے خالی ہو گئے، تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جناب سفر کے مہینے کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ حالانکہ اصل معاملہ کیا تھا؟ وہ اپنا عمل تھا جنگ والا، وہ روک دو تو سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ سارے مہینے، سارے دن، سارے گھنٹے، سارے منٹ، سارے سیکنڈ، سب کچھ اللہ کی تخلیق کردہ ہے، اور اللہ کی تخلیق میں کسی جگہ نحوست نہیں ہے۔ وہی بات جو زمانہ جاہلیت میں کی جاتی تھی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، وہی بات آج کے زمانے میں کرنی شروع کر دی، اور وہی چلتا ہوا سفر کے مہینے کے بارے میں مختلف عقائد، مختلف نظریات۔ ان میں سب سے پہلا عقیدہ 13 تیزی کا۔ اس کے پہلے 13 دن بہت تیز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بڑی آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ بہت غلط عقیدہ، اور اس کی نسبت کی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کہ آپ کی بیماری کا آغاز ہوا تھا سفر کے پہلے 13 دن کے اندر، بیماری شدت اختیار کر گئی تھی۔ حالانکہ بالکل جھوٹ ہے، اس کا کسی تاریخ کے ساتھ اور کسی حدیث مبارکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز سفر کے مہینے کے آخر میں ہوا ہے، اور پھر 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ سفر کے مہینے کے ابتدائی دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس میں 13 تیزی کا ایک عقیدہ گھڑ لیا گیا، اور اس کے اندر جناب آفتیں اور بلائیں مصیبتیں آتی ہیں، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ان آفتوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے جی؟ قرآن خوانی کروائیں۔ سفر کے مہینے میں قرآن خوانی کروانی ہے، بچوں کو بلایا جائے مدارس سے، قرآن خوانی کروائی جائے، گھروں کے اندر عورتوں کو اکٹھا کیا جائے، قرآن خوانی کرائی جائے۔ کس لیے؟ آفتیں، مصیبتیں اور بلائیں بہت زیادہ سفر کے مہینے میں آتی ہیں، قرآن خوانی کروانے سے وہ آفتیں اور بلائیں دور ہو جائیں گی۔ سب غلط رسمیں ہیں، سب غلط عقائد و نظریات ہیں، ان کا شریعت مطہرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک غلط بات اس میں یہ مشہور ہے کہ خوشی اور شادی، اس کی کوئی تقریب سفر کے مہینے میں نہیں رکھنی، کیونکہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یاد رکھیں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ یہ ایک روایت یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کی شادی سفر کے مہینے میں کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر شیطان نے بات ڈالی ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک غلط بات یہ مشہور ہے کہ اس مہینے میں آفات اور جنات آسمان سے بہت نازل ہوتے ہیں،
اور لوگ کہتے ہیں جی لنگڑے جنات وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس لیے کاروبار نہیں کرنا، کوئی بھی اچھے کام کا آغاز نہیں کرنا، گھروں کے اندر بلائیں آ جاتی ہیں، لہذا ڈنڈے لے کر پیٹیوں کو مارتے ہیں، دیواروں کو مارتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہم بلاؤں کو بھگا رہے ہیں، بلائیں آ گئیں گھر کے اندر، سفر کا مہینہ ہے، ہم ان کو بھگا رہے ہیں۔ یہ سب پاگلوں والی حرکتیں ہیں، بے عقلوں والی حرکتیں ہیں۔ شریعت مطہرہ کا دور، اس کا انسانیت کے ساتھ بھی تعلق نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ ہم ڈنڈے لے کر بلاؤں کو بھگوا رہے ہیں یہاں۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ بعض جگہ پہ یہ بات مشہور ہے کہ سفر کا جو آخری بدھ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ آپ کی بیماری کم ہوئی تھی، آپ کو صحت ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی چہل قدمی فرمائی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ہوئی ہو اور آپ نے چہل قدمی فرمائی ہو۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سفر کے آخری بدھ کو سیر و تفریح کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی تھی، چہل قدمی کی تھی، لہذا ہم بھی سفر کے آخری بدھ کو سیر کے لیے نکل رہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو پاؤں کے نیچے رون دیا گیا، کاغذ کے ٹکڑے بنا کر ردی کے اندر پھینک دیا گیا، کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کیا، اور سفر کا آخری بدھ آیا تو سیر و تفریح کے لیے نکل پڑے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی تھی۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں، یہ خیبر پختونخوا پٹھانوں کے علاقوں میں، وہاں پر چوری بنا کر تقسیم کی جاتی ہے سفر کے مہینے میں۔ اب سفر کے مہینے میں چوری کیوں بانٹ رہے ہو بھائی؟ یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں چوری بنائی تھی۔ بندہ بیمار ہوتا ہے، گھر کے اندر کچھ بھی بنا لیا جاتا ہے اس کو نرم غذا دینے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوری بنائی، ہم بھی، اس کا بھی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں کھانے پینے کی، سیر و تفریح کی، یہ چیزیں ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں سے غلط ملی سلط ملی ان کو یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور شریعت مطہرہ کے کیا احکامات ہیں وہ کبھی نہ ہم نے سوچے ہیں، نہ ہم نے کبھی اس کو سیکھنے کی اندازہ اور ارادہ کیا ہے کہ ہم اس کو سیکھ لیں اور اس پر عمل کر کے جنت کا راستہ اختیار کر لیں۔ ایک غلط بات یہ مشہور ہے کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بہت بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ 3,32,000 بلائیں آسمان سے سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ اب اس کے دفاع کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک مخصوص قسم کی نماز گھڑ لی گئی، یہ نماز پڑھیں، چاش کا وقت ہو اور اس وقت 4 رکعت نماز کی نیت باندھیں اور اس طریقے سے نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ وظائف کریں، پھر اللہ میاں سے دعا کریں، پھر اس کے بعد جب دعا کر لیں گے پھر یہ کام کریں یہ کام کریں، وہ 3,32,000 جو بلائیں آئی ہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، شریعت مطہرہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں جس بندے بندی نے کبھی چاش کے نفل نہیں پڑھے، وہ آ کر پوچھتے ہیں جی چاش کا وقت کون سا ہے، ہم نے اس میں یہ 4 نفل پڑھ کے یہ 3,32,000 بلاؤں سے جان چھڑانی ہے۔ اشراق کے نفل کبھی نہیں پڑھے، فجر کی نماز تک چھوٹ رہی ہے اور یہ نفل 4 رکعت پڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ اس سے بلاؤں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہماری اپنی گھڑی ہوئی
اور کافروں کی لی ہوئی، زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کی لی ہوئی، ان کو لے کر ہم نے سفر کے مہینے کے اوپر ایک دبا لگا دیا، ایک سٹیمپ لگا دی، مہر لگا دی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کوئی کام نہیں کرنا اس میں۔ بھائی بات یہ یاد رکھیں کہ سفر کے مہینے میں کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگ دنوں میں منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، مہینوں میں سفر کے دن کو منحوس سمجھ لیا۔ اسی طرح دن کے وقت میں کوئی گھڑیوں کو فلاں گھڑی میں یہ کام نہیں کرنا، فلاں موقع پر نہیں کرنا، فلاں موقع پر نہیں کرنا۔ اور بعض لوگ کالے چنے بانٹتے ہیں سفر کے مہینے میں، اس کو ابال کر وہ چنے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ سب غلط رسمیں ہیں، بدعات ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو بانٹ رہے ہیں ان سے لے کر نہیں کھانے چاہیے، یہ چیزیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ اصل نحوست کس چیز میں ہے۔ اصل نحوست انسان کے اپنے اعمال میں ہے۔ انسان جس گھڑی میں گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ گھڑی اس کے لیے منحوس بن جاتی ہے۔ جس جگہ پر گناہ کیا وہ جگہ اس کے لیے منحوس بن گئی۔ کیوں؟ کہ وہ گھڑی، وہ وقت قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا۔ وہ جگہ جس جگہ اس نے گناہ کیا، وہ جگہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اس لیے انسان یہ سوچے کہ میرے اعمال کی وجہ سے نحوست آ رہی ہے، نہ کہ سفر کے مہینے کی وجہ سے نحوست بن رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور بنی اسرائیل پر قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، انسان بلبلا اٹھے، پرندے تک پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا، سب نکلو، فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ، ہم اللہ کے دربار میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ بارش نازل فرمائیں گے اور ہماری یہ قحط سالی کو دور فرما دیں گے۔ 70,000 کا مجمع ہے بنی اسرائیل کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ دھوپ تیز ہو گئی، سورج اور زیادہ روشن ہو گیا، گرمی کی شدت بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مجمع بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایسا بیٹھا ہے جس نے 40 سال ہو گئے مجھے ناراض کر رکھا ہے، گناہ کر رہا ہے، شیطان کی فرما برداری کر رہا ہے، رحمان کی نافرمانی کر رہا ہے، اس بندے کی وجہ سے میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ اس کو کہتے ہیں نحوست، کہ ایک بندے کے گناہ کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے پیارے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے جی؟ فلاں بندے کے گناہ کی وجہ سے نحوست پڑ گئی اور دعا کی قبولیت تک رک گئی۔ یا اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اعلان کر دیجئے جب تک وہ بندہ اس مجمع میں موجود ہے ہم آپ کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اعلان ہو گیا، وہ بندہ جس نے 40 سال سے اللہ کو ناراض کر کے رکھا ہے، یہ مجمع چھوڑ دے، اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس کو پتہ چل گیا، جس نے 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رکھا تھا، کہ میری نحوست کی وجہ سے آج اللہ کے پیارے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت پر بھی نحوست پڑ گئی۔ یہ ہے گناہوں کی نحوست۔ اس نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ ابھی تک وہ بندہ نہیں نکلا، اب بارش کیسے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا، اس بندے نے ہم سے صلح کر لی ہے، 40 سال کے گناہوں پر توبہ کر لی ہے، اب اس بندے کی برکت سے ہم نے آپ کو بارش عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے تو اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر ڈنڈے ماریں، وہاں سے آفات اور بلائیں نہیں نکلیں گی۔ کیسے نکلیں گی؟ گھر کے اندر جو ٹیلی ویژن کی
اور جو LCD کی اتنی بڑی سکرین لگا رکھی ہے جس کے اوپر دن رات ناچ گانے چلتے ہیں، اس کی وجہ سے نحوست ہے گھر کے اندر۔ گھر کے اندر جو قرآن پاک نہیں کھولا جا رہا، اس کی وجہ سے نحوست ہے گھر کے اندر۔ گھر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے گھر کے اندر نحوست ہے۔ گھر میں جو اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے گھر کے اندر نحوست ہے۔ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے گھروں کے اندر نحوست ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ آج اپنے اعمال ٹھیک کر لیں۔ اس واقعے نے ہمیں یہ بھی سبق دے دیا، جو بندہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نحوست کو ختم فرما دیتے ہیں، اور اس کے گھر کے اندر انوار و برکات کا نزول ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد